ایک دن کیا ہوا، میں تقریر کر کے آیا بلند شہر، ہاتھ پکڑ کے بولے سید صاحب میری بیٹی کل صبح 5 بجے سے غائب ہو گئی ہے، اور جب سے غائب ہوئی ہے تب سے ہی گھر میں خوشبو آ رہی ہے۔ ارے عورتوں نے پڑھا دیا تیری بیٹی کو اچھے جنات اٹھا کے لے گئے، اچھے حضرت کے پاس چلے جائے، تعویذ دے دیں گے اور جنات چھوڑ جائیں گے۔ بتاؤ اگر جنات میرا اتنا کہنا مانتے ہوتے تو میں کار سے کائے کو آتا؟ جنات کے اوپر بیٹھتا چل چک دہا، کائے کو میں اتنا تیل پھکواتا اگر جنات میرا کہنا اتنا مانتے ہوتے تو۔ آقا فرماتے ہیں مع صیامہا و قیامہا، دن میں روزے رکھتا ہو، رات بھر نوافل پڑھتا ہو، ایسی 1 سال کی عبادت سے مجھے 1 مرتبہ عالم کا دیدار کرنا زیادہ پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ وہ لوگ جو یہاں ناک تک گلے تک زبردستی ٹھونستے ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھتے، اگر چلے بھی جائیں تو مسجد میں ڈون ڈون ڈکارے مارتے گھومتے ہیں، وہ سنیں نبی فرماتے ہیں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اس کونے سے بڑی آواز ہے، امام صاحب ادھر اٹھ کے جاؤ، یہاں بیٹھو۔ اصل میں یہ ایک فطرت ہے، جب تک بولنے والا دکھائی نہ دے نا تو مزہ نہیں آتا۔ اور امام صاحب کو میں اس لیے یہاں بلا لیا کیونکہ اگر ہم ہی نظام بگاڑیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور انہوں نے اتنی کوششیں کر کے اچھے اچھے علماء کو بلایا، سب کو بلایا، اسی لیے تو بلایا، یہی تو محبت ہے آپ لوگوں سے کہ ہماری قوم کا ایک ایک بچہ سدھرتا ہوا نظر آئے۔ انہوں نے تو دیکھا ہی ہے سب کو، مگر آج اس لیے بلایا تاکہ ہماری قوم کے یہ لوگ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نمبر 5 کسی عالم کی طرف، کسی عالم کو دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب میں شروع ہو رہا ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بولوں آپ کو، اگر بری نہ لگے تو اب نوٹ دینے مجھے مت آنا، کیونکہ ڈسٹرب مت کرو،
حالانکہ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ جو ہے یہ سنت نہیں ہے۔ اب آپ یہ مت سوچنا کہ آپ نے بلایا تو آپ کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میں تو منہ پہ ہی کہہ کے جاتا ہوں۔ کچھ بھائی آتے ہیں 8-10 نوٹ اکٹھے کرے، توڑائے، اور توڑانے کے بعد لو یہ پورا مجمع دیکھ رہے ہیں، بڑے نوٹ دے رہا صاحب، بڑے نوٹ دے رہا۔ اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو میرا قرض آ رہا تو تم گن کے دے رہے ہو، تو یہ تو محال، یہ تو ہے ہی نہیں جو میرا قرض آتا ہو۔ اب دوسری صورت یہ ہے دکھاوا چل رہا، اے لوگو دیکھو یہ میں نے دیا، اے لوگو دیکھو یہ دیا، اے لوگو دیکھو یہ دیا، تو دکھاوے کا نوٹ کیا اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ جی بے شک حق ہے۔ ہم نے دیکھا جلسوں میں 500 کا نوٹ نیچے رکھیں گے اور 10 کا دے کے چلا جائے گا۔ یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا؟ عملاً دکھاوا۔ حالانکہ اتنا بھی میں جانتا ہوں کہ تم اب اتنی پہنچ کو نہیں پہنچو کہ جو دکھاوا کر رہے ہو، یہ پہلے سے جو چلن ہوتا چلا آیا اسی روش میں تم بھی بہ گئے۔ جی جی جی، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں، تھوک لگایا اور نوٹ اکٹھے کیے اور یوں لگایا اور کھٹ 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 کر کے بھاگ گئے، اور ایک لفظ نہیں سنا اس نے سمجھ گیا، یہ بھی نہیں سنا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے۔ اور شاعر بھی آج کل ویسے ہی نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا۔ کچھ لوگ اکٹھے کریں گے، منہ پہ پھینک کے مارا، لو جاؤ، میں تمہاری دعوت کروں، بریانی بناؤں، تمہیں آؤ جناب دسترخوان پہ بیٹھو، پلیٹ بھرو اور پھینک کے مار دوں، کھاؤ گے کیا؟ ارے یہ طریقہ کوئی نہیں۔ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر دیکھے جانا تو ادب کے دائرے میں یہی رکھ دینا، نہ مجھے ڈسٹرب ہو نہ کسی کو ڈسٹرب ہو۔ مجھے نوٹ دینے ہو 10 لوگوں کو لاتے مارتے ہوئے آ رہے، 5 لوگوں کو تکلیف تو مت دینا۔ آخر میں جب مسافہ کرو تو مجھ سے مسافہ کر لینا، اور اگر بھول جاؤ تو صبح کو فجر کی نماز میں مسجد کی جو پیٹی ہے اس میں ڈال دینا، میری طرف سے اجازت۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنی محبت سے بلایا ہے، میں موضوع بنا کے لاتا ہوں اور تم گڑبڑا دیتے ہو۔ اتنی محبت سے بلایا تو کچھ نہ کچھ سن لو۔ آج سننا چاہ رہے ہو لوگ؟ اب سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ پڑھو، پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتنی محبت، اتنا اچھا کھلانا پلانا، جن کے یہاں امام صاحب نے میرا قیام کیا، چائے ناشتہ ساری چیزیں، میں بالکل خوش ہوں۔ تو تم نے بلایا، تم نذرانہ بھی دو گے یار، تو میں بھی تو تمہیں کچھ نہ کچھ دے جاؤں، سمجھے؟ اب ایک ایک چیز اٹھاتا ہوں اور تم تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سننے کی بات ہے یہ، آقا تمام صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑھیں گے مگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ روزہ رکھیں گے، ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ جلسہ کریں گے، جلسہ قبول نہیں ہوگا۔ تقریر کریں گے، تقریر قبول نہیں ہوگی۔ نعت پڑھیں گے، نعت قبول نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ جو بھی عبادت کرے کوئی عبادت ان کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔
وہ کون ہے جن کی نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں، جلسہ قبول نہیں، تقریر، نعت، نظامت قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں تم میں کون ہے، میں حدیث پڑھوں گا، خود اپنا فیصلہ کر لیو۔ اور ایک ایک جملہ توجہ سے لے کر کے جانا۔ آقا فرماتے سلاسہ، حدیث بھی ساتھ میں پڑھتا چلوں، علامہ صاحب بیٹھے اور علماء بیٹھے۔ آقا فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنال ومکذب بقدر۔ آقا فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے قسم کے بولو؟ ایک قسم تو ان میں ایسی ہے جن میں ہم لوگوں میں 40% ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو ایک نعرہ لگا لیا ہم جنتی ہو گئے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب کود لیے، پھاند لیے اور کہہ دیا واہ 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 جنتی ہو گئے؟ نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے، نمبر ایک، کھول رہا ہوں میں توجہ سے، نمبر ایک جس کی نمازیں قبول نہیں، جس کے روزے قبول نہیں، جس کا جلسہ قبول نہیں، جس کا نذرانہ لینا دینا قبول نہیں، جس کی عبادت قبول نہیں، وہ کون ہے؟ الا قل والدی، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ چک دہا کے غیور مسلمانوں، پہلا سبق لے کر کے جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، وہ کتنی نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پہلا کام کیا ہوا؟ ماں باپ کو راضی کرنا۔ اب مجھے پتہ نہیں کون، اماں کچھ کہہ دے تو آنکھ نکالتا، ابا کچھ کہہ دے تو گردن ٹیڑھی کر کے جاتا، مجھے کوئی پتہ نہیں، مگر آپ کو اور مجھے اپنا اپنا سب کو پتہ ہے۔ میں تو صرف حدیثیں رکھوں گا اور تمہیں بیان کروں گا۔ یار معمولی بات سمجھ رہے ہو، نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، سب کچھ رکا پڑا، میں تو وہی چیز اٹھا کے لایا، سب کچھ رکا پڑا ہے۔ نبی فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کا نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے، کوئی عبادت اس کی قابل قبول نہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، جو بات بولوں گا بڑی ذمہ داری سے بولوں گا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر مار کے نہیں جاؤں گا۔ اگر جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں غلط ثابت کر دو نا تو مجھے پکڑ لینا، علماء بیٹھے ان کی مہر لگ جائے گی، ذمہ داری میں بول کے جا رہا ہوں۔ مسئلہ کیا سنو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا، بڑے ہاتھ چوم رہے، چومنا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، مگر سنو، مجھ جیسے ہزاروں مولانا اور ہزاروں پیر ادھر ایک لائن میں کھڑے ہو، تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں میں تمہیں لے کے، ایک لائن میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں اور باپ ادھر کھڑے ہو، سن لیو، چاہے وہ کمیٹی والا ہو یا بغیر کمیٹی والا، کمیٹی سے الگ، ہزاروں مولانا اور ہزاروں پیر، اور پیر بھی اصلی والے ہوں نقلی والے نہ ہوں، بڑا بڑا منحوس پڑا اس دور میں،
اللہ معاف فرمائے صاحب، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا اور عورتوں سے پاؤں دبا رہا، یہ گوشت پلپلا کر لیا، پاؤں دباتے تھے، یہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ اب اگر عورتیں میری آواز سنتی ہو تو مشورہ مان لے میرا، پاؤں دباتے دباتے بہت دن ہو گئے، مل کر کے ایسے منحوس پیر کا گلا دبا دو۔ میں نقلیوں کی بات نہیں کرتا، میں اصلی کی بات کر رہا ہوں، اصلی کی سنو۔ سینکڑوں پیر، ہزاروں پیر، سینکڑوں مولانا، ہزاروں مولانا ادھر لائن میں کھڑے کر دو، اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے کر دو، اللہ اللہ، اور وہ سینکڑوں مولانا، سینکڑوں پیر تمہارے لیے دعائیں کرتے کرتے تھک جائے۔ اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے، صبح سے شام تک دعا کرتے رہے، اور تمہارے ماں باپ اگر ناراض ہے تو تمہارے حق میں کسی کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نا تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر تمہارے ماں باپ راضی ہیں، اب اگر کسی عالم سے دعا کرا لو، امام صاحب سے دعا کرا لو، کسی مفتی سے دعا کرا لو، کسی پیر سے دعا کرا لو، تو یہ دعا باب اجابت سے جا کے ٹکرا جائے گی اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب ہے پہلی بنیاد میں نے کہاں رکھی، تم دنیا پہ آ کر کے ڈاکٹر بن سکتے ہو، عالم بن سکتے ہو، مفتی بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، مالدار بن سکتے ہو، نیتا بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو، مگر اپنے باپ کے باپ، بولو بولو، مگر اپنے باپ کے باپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ سب کی سمجھ میں، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، کہیں چھوڑتے تو نہیں جا رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایک بات جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا تمہارے ذہنوں تک اتارتا۔ اب اور چلو، تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو؟ اور فری میں تو سبھی چاہتے ہیں۔ حضرت دعا مانگ لے، مفتی صاحب قبلہ دعا مانگنے گئے، میں نے عجیب ڈھنگ دیکھا، امام صاحب بیچارے تھک گئے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور یہ انگلی چٹکا رہا، وہ کہہ رہا فی الدنیا حسنہ، انگلی چٹکا رہا، بولا آمین، اب کہہ رہے آمین، اور باقی بات سمجھ میں آ رہی بات؟ توجہ ہے نا؟ یہ انگلیاں چٹکا رہا ہے، یوں کر رہا، بولا آمین۔ اب بتاؤ یہ دعا قبول ہوگی تمہاری؟ بڑا بڑا رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان میں ایک نیکی 70 نیکیوں کی برابر، ایک کرو 70 کا ثواب، نفل کرو فرض کا ثواب۔ مگر امام صاحب اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والی سب تو دھکا مکی میں ہی چل رہی ہے صاحب، کونی مارتے 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 امام صاحب رکوع میں گئے، اب آ رہے کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ کھڑا کھٹ، مزہ لینے جاتے۔ کب تک مزے لوگے؟ ایک دن قبر میں پہنچ جاؤ گے نا تو سارے مزے نکل جائیں گے، وہ سب مزے نکل جائیں گے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، پنکھے گنے جا رہے ہیں، پنکھے صاحب نماز ہو رہی ہے، صاحب پنکھے گنے جا رہے ہیں۔ نماز کیسے پڑھے؟ صلو کما رأیتمونی، نبی نے فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے تم نے دیکھا، مجھے دیکھتے ہو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ صلی کأنک تری فإن لم تکن تری فإنہ یری، ایسی نماز پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال رکھو ہاں خدا تمہیں دیکھ رہا، ورنہ تم خدا کو دیکھ رہے، سمجھو۔ صلی کأنک تری، ایسی نماز پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی منتری آ جائے تو کان تک نہیں ہلاتا، کان تک۔ اور بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کے گھر میں جاتا تو کبھی یوں مچھر مر رہا، کبھی پنکھے گر رہے۔ رازل آبادی نے مفتی صاحب ایک شعر بڑا پیارا کہا، کہہ دوں؟
تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. آپ لوگ تو ایسا لگتا ہے جیسے دیوار روکنے کے لیے بٹھا لے گئے. بیٹھے بیٹھے ناک کھرید رہو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. محبت کی معراج. تیرے سجدوں کو بھی تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب؟ سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. چاہتے ہم بھی چاہتے کہ دعائیں قبول ہو جائیں اور اسی لیے ہم اور آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں, خانقاہوں میں جاتے ہیں, بارگاہوں میں جاتے ہیں, مزار شریف پر جاتے ہیں. بولو جاتے نہیں جاتے ہیں؟ غریب نواز کے ہاں, صابر پاک کے ہاں, مخدوم سمنا کے ہاں, تمام ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں. مگر ایک بات سن لو یہیں پہ کان کھول کے, مزار شریف پر جاتے ہیں, مردوں کا جانا جائز ہے, تم جاؤ, مگر عورتوں کا احناف کے یہاں جانا جائز نہیں. احناف کے نزدیک عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. مگر سب سے زیادہ مزاروں پہ ہماری اور آپ کی عورتیں ملیں گی. آج ہم پہ انگلیاں اس چیز کو لے کر کے اٹھائی جائیں. مزارات پر عورتوں کا جانا جائز نہیں, مگر تم مزار پہ جاؤ تاکہ دعائیں قبول ہو جائے. اچھی بات ہے, جانا چاہیے, مگر پیارے ایک بار کا مجھ سے بھی سنو یار. ایک جگہ میں بھی تمہیں ایسی بتاؤں جہاں پر جاؤ تو تمہاری 100% دعا قبول ہو. اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لو. جب دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی تو بڑی دے کے جاؤں گا, دلیل بھی تو ٹھوس دے کے جاؤں گا. ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر اگر دعا ہو جائے تو دعا رد نہیں ہوتی. بولو جاؤ گے انشاءاللہ, بولو. وہ بارگاہ کہاں ہے؟ ہندوستان کے باہر نہیں ہے. نوٹ کرنے والوں کر لینا, لکھنے والوں لکھ لینا, مگر کاغذ قلم پر نہیں, دل پر لکھ لینا. وہ سب کے یاد رہے گی. وہ بارگاہ کہاں ہے, کون سی ہے سنو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے. وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ اگر راضی ہو جائے اور وہ لڑکھڑاتے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آقا فرماتے ہیں, یہ وہ نبی کہتے ہیں. دلیل سنو, یہ وہ نبی کہتے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. جس نبی نے کہا فرشتے تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا. وہی نبی فرماتے ہیں سنو, دعا عن اولادہما کا دعاء النبی عن امت
نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کے حق، جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے کسی کی دعا جیسے تاج الشریعہ جیسی ہو، سرکار مفتی اعظم جیسی ہو، اعلیٰ حضرت جیسی، صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان جیسی ہو، ان سے بھی حضرت سے بھی مجھ کو خلاف ہے الحمدللہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہے کسی کی دعا صابر پاک جیسی ہو، غریب نواز جیسی ہو، ہم میں سے نہیں، مگر ایک ذات ایسی ہو، بڑے پیر صاحب، غوث پاک، غریب نواز، ان کو تو چھوڑو، اس ذات کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہیں، نبی خود فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتی ہی، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے آقا کی دعا آقا کی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصلی چیز چھوڑے پڑے، اگر کاروبار پہ جاؤ باپ سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، ماں سے سر پہ ہاتھ رکھواؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعائیں لو، مگر کہاں پوری زندگی ستاتا رہتا ہے، پوری زندگی تڑپاتا رہتا ہے۔ اور جب ماں باپ مر گئے تو زمین بانٹنے کے لیے آ گیا اور مگر مچ کے آنسو نکال کے روتا ہوا تیجے میں 2 درجن کیلے لے آیا اور 2 کلو سیب لے آیا اور 2 کلو انار۔ اب امام صاحب میری اماں مر گئی، میں دنیا میں برباد ہو گیا، میں سب خالی ڈھچوک لائے، میں سب کچھ کرتا امام صاحب، مگر میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہیں پہ کہہ دینا چاہیے، میں کہتا ہوں بول، تو زندگی بھر تو نے ماں کو پلٹ کے نہیں دیکھا، باپ کو پلٹ کے نہیں دیکھا، بی بی کو لے کر کے باہر چلا گیا، تیری بی بی کھاتی رہی، تو کھاتا رہا، مگر تو نے نہیں دیکھا تیری ماں نے کیا کھایا، تیرے باپ نے کیا کھایا۔ زندگی میں کبھی کیلے نہیں کھلائے، زندگی میں کبھی سیب نہیں کھلائے، زندگی میں کبھی انار نہیں کھلائے۔ اگر تیرے ماں باپ ناراض ہو کے چلے گئے تو تیجے میں تیرے یہ 2 درجن کیلے کسی کام کے نہیں، یہ سیب کسی کام کے نہیں، یہ پتیلے اور بریانی تیرے کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں۔ اب تو ماں چلی گئی، باپ چلے گئے، اور اگر ماں راضی رہے، باپ راضی رہے، اب تو کیلے لا، یا اب تو کوئی چیز ایسی لا جس پہ فاتحہ ہو، خدا کی قسم اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، اور تیرے ماں باپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ تیرے ماں باپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ یہ دیکھ رہا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ موبائل، یہیں سے شروع کر دوں، چلا بیٹا موبائل اب تو، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ 10 سال کا بچہ جو 10 روپے کمانے کے لائق نہیں ہے وہ 10,000 کا موبائل چلا رہا، کہاں سے آیا اس پہ؟ ابا کی دولت برس رہی ہے، ابا کی۔ کبھی اتنا نہیں ہو سکتا کہ 10,000 کے مسجد میں پنکھے لگوا دے، کبھی اتنا نہیں ہوتا 10,000 مدرسے کو دے دے۔ یہ بیٹا جو بگڑ رہا ہے، یہ جو بگڑ رہا، رات بھر فلمیں دیکھ رہا، رات بھر مووی دیکھ رہا، رات بھر ناٹک دیکھ رہا، رات بھر سیریل دیکھ رہا، رات کے 2-2 بجے تک موبائل پہ پٹ پڑا، کبھی سیلفی لی جا رہی ہے، کبھی فوٹو کھچ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یہ سارے کام ہو رہا ہے، اور ہر مہینے میں 300-400 کا ریچارج ہو رہا۔ ابا بڑا خوش ہو رہا، نٹھلے کہیں کے نٹھلے، جو 10 روپے نہیں کماتا، یہ نکمہ جو ہوتا ہے، جو بغیر کام کرنے والا ہوتا، سب سے زیادہ موبائل وہی چلاتا۔ کم سے کم 10,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے، اور یہ کہہ دیتا امام صاحب میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دو، نماز یاد کرا دو اور فاتحہ یاد کرا دو، جب تم مرتے تو تمہاری قبر پہ جا کے کم سے کم قرآن پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب تو کر دیتا۔ لیکن اب کیا کرے گا یہ، کیا کرے گا یہ؟
اور تم میں کم سے کم 10 لوگ ایسے بھی ہوں گے، کم سے کم بتا رہا ہوں، اور زیادہ ہوں گے مفتی صاحب قبلہ، کم سے کم 10 امام صاحب قبلہ، کم سے کم 10 بیٹوں کو چھوڑو جن کی بیٹیوں پہ بھی موبائل ہو۔ واہ کیا باپ چھٹا سا، کیا باپ کا پیار اترا، بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ اللہ کے